الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ میں نے جو نعمتیں، جو انعامات اپنے بندوں پر کیے ہیں، لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم ان نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں نعمتوں کو بڑھا چڑھا کر عطا کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ مفسرین نے لکھا اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں زیادہ کروں گا، تو زیادہ اللہ پاک کس وجہ سے کریں گے؟ ہم شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو زیادہ کر دیں گے۔ مفسرین نے لکھا وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے سے خوش ہوتے ہیں۔ کسی بھی نعمت کا شکر اگر ادا کیا جائے تو اللہ رب العزت اپنے بندے کے اس شکر پر نہایت خوش ہوتے ہیں۔ اسی خوشی کا اظہار ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ میں نعمتوں کو زیادہ کر دوں گا۔ دوسری بات کہ نعمتیں، ایک قسم کی نعمتیں تو وہ ہیں کہ جن کا ظہور ہم دن اور رات اور روزمرہ کی زندگی میں کرتے ہیں۔ اپنے وجود کے اعتبار سے دیکھیں تو ہزارہ نعمتیں ہیں، اور کائنات کے اعتبار سے دیکھیں لاکھوں نعمتیں ہیں، لیکن ایک قسم کی نعمتیں وہ ہیں کہ جن کی طرف میرا اور آپ کا دھیان بہت کم جاتا ہے۔ صرف دو نعمتوں کا ذکر کرتا ہوں۔ پہلی نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس وقت ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور دوسری نعمت یہ کہ ایمان کی نعمت کے ساتھ نوازنے کے ساتھ ساتھ سب سے بہترین امت میں پیدا فرمایا، سب سے بہترین امت میں۔ یہ امت جس میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اس امت کو پانے کے لیے جتنے بھی انبیاء گزرے، 1,24,000 انبیاء، ہر نبی نے دعا کی۔ جس نبی نے بھی اس امت کے فضائل کو سنا، ہر نبی نے پہلی دعا تو یہ کی کہ اے اللہ مجھے یہ امت عطا فرما دیجئے، یعنی مجھے اس امت کا نبی بنا دیجئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ امت میرے محبوب کی امت ہے۔ تو پھر اس نبی نے دوسری دعا کی کہ اے اللہ اگر مجھے یہ امت عطا نہیں فرمانی، مجھے اس امت کا ایک فرد بنا دیجئے۔ گویا کہ آپ اور میں اس وقت شرعی اعتبار سے جس رتبے پر اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ہمیں فائز کیا ہے، انبیاء نے اس رتبے پر آنے کے لیے دعائیں مانگی ہیں۔ بن مانگے اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہمیں عطا فرمائی، انبیاء نے اس کے لیے دعائیں مانگی۔ 1,24,000 انبیاء، 18,000 انبیاء ایک وقت میں تشریف لائے۔ تمام انبیاء کی یہ دعا تھی کہ اے اللہ ہمیں اس امت کا ایک فرد بنا دیجیے۔ اور ان انبیاء میں سے اللہ رب العزت نے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ قرب قیامت دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر، ایک روایت کے مطابق مغرب کی اذان کے بعد اور اقامت کے بھی بعد، اور ایک روایت میں عصر کی اذان کے بعد حضرت عیسیٰ کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ مسجد میں تشریف لائیں گے، امام مہدی مصلی پر ہوں گے، اقامت ہو چکی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر امام مہدی جب پیچھے ہٹیں گے تو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اے مہدی، میں آج نبی بن کر نہیں آیا، بلکہ میں آج اس نبی کا امتی بن کر آیا ہوں کہ جس نبی کی امت میں اللہ نے تمہیں بن مانگے پیدا کر دیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دو بہت بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کا شکر کیا ہے، فرمایا ہر ایک نعمت کے شکر کا ادا کا الگ الگ طریقہ ہے۔
یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود کے اعتبار سے نعمت عطا فرمائی اور کائنات کے اعتبار سے جو نعمتیں ہیں ان کے شکر کے ادا کا طریقہ اور ہے۔ اور یہ جو دو نعمتیں میں نے ذکر کی ہیں، کائنات کی سب سے عظیم ترین نعمتیں، ان کے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ جس نبی کی امت میں پیدا کیا ہے اس نبی کی تعلیمات پر پورا عمل کیا جائے، خوشی میں، غمی میں اور ہر موقع پر اس نبی کی تعلیمات پر عمل کیا جائے اور ایمان کے تمام تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔